السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس عمل سے، اس کام کے بعد اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا یعنی انسانوں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان سب کا ذمہ دار شیطان نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان تو قید ہے نا۔ تو رمضان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی نماز چھوڑ دی یا فون یوز کرتے رہے، میوزک سنتے رہے، کبھی جھوٹ بھی بول دیا، غلط بات بھی کر دی، غیبت بھی کر دی، تو یہ ہمارے جو گناہ ہیں یہ جاری رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے، ہر گناہ کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہوتا، انسانوں کے اپنے چنے ہوئے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ ہم خود کچھ راستے اختیار کرتے ہیں، کچھ غلط راستوں کو ہم خود بھی چنتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہیں، پھر بھی ہم چنتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں، اگر آج یہ گناہ کر لیں گے تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیں گے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، جبکہ ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کر دیں گے اپنے بندوں کو، لیکن ہمیں خود اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ نفس کو کنٹرول نہیں رکھیں گے نا تو یہ بھوکے شیر کی طرح ہمیں آہستہ آہستہ کھا جائے گا، اگر ہم اس کے ہاتھوں چلتے رہے، جیسا یہ چاہے گا ویسا ہی کرتے رہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے کہ ہم ان گناہوں سے کیسے بچیں، اسپیشلی رمضان میں ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیسے بچیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب کرنے والی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ رمضان ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اگر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے نا تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، اسپیشلی رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے۔ سوشل میڈیا کم سے کم یوز کرنا ہے، دیکھنا ہے تو کوئی اچھی بات ہی دیکھنی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سے کنٹرول کیا جائے، یوز ہی نہ کریں، جتنا کم یوز کریں اتنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اسے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے ہمیں۔ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، ہر وقت کوشش کریں کہ زبان سے درود پاک، استغفار کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ تو جب ہم یہ اعمال کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ جب زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے گا نا تو اس زبان پہ پھر کسی کے بارے میں نہ تو کوئی غلط بات آئے گی، نہ کوئی جھوٹ آئے گا۔ اور یہ آپ کر کے دیکھیں، آزمایا ہوا ہے، کر کے دیکھیں، اور واقعی ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔